السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ چیتنیا پوری پولیس کی بڑی کامیابی، سونے کی چین چھیننے والے 2 عادی ملزمان دہلی سے گرفتار۔ LB نگر زون کے حدود میں پیش آنے والے سونے کی چین چھیننے کے متعدد واقعات کا چیتنیا پوری پولیس نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے پردہ فاش کر دیا۔ پولیس نے 2 عادی ملزمان کو دہلی سے گرفتار کر کے مسروقہ مال برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان ایک چوری شدہ بجاج پلسر موٹر سائیکل پر LB نگر زون میں داخل ہوئے اور حیات نگر، ناگل اور چیتنیا پوری تھانے حدود میں خواتین کے گلے سے سونے کی چینیں چھین کر فرار ہو گئے۔ بعد ازاں موٹر سائیکل سکندرآباد کے سنگیتا تھیٹر کراس روڈ کے قریب چھوڑ کر دہلی فرار ہو گئے۔ واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری طور پر 3 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی۔ CCTV فوٹیج اور ٹاور ڈیٹا، CDR تجزیہ اور دیگر تکنیکی شواہد کی بنیاد پر ایک ٹیم دہلی روانہ کی گئی، جہاں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت اکشے کمار شرما عرف اکشے شرما 29 سال ڈیلیوری بوائے ساکن ساگر پور نئی دہلی، روہت 26 سال ڈیلیوری بوائے لکشمن وہار گروگرام ہریانہ۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان عادی مجرم ہیں اور دہلی، ناگپور اور دیگر علاقوں میں چین سنیچنگ اور جائیداد سے متعلق جرائم کے درجنوں مقدمات میں ملوث رہ چکے ہیں۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے زیر اہتمام اندرما مینارٹی مہیلا شکتی اسکیم اور ریونتنا کا بھروسہ پروگرام کے تحت راجنا سرسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ گاؤں کو منڈل میں اقلیتی خواتین کو خود روزگار کے موقع فراہم کرنے کے مقصد سے سلائی مشینوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر غریب اہل، تربیت یافتہ اور بے روزگار اقلیتی خواتین میں 100 سلائی مشینیں تقسیم کی گئی۔ اس پروگرام کا مقصد اقلیتی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا اور انہیں خود کفیل بنانا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور مستحق خواتین میں سلائی مشینیں تقسیم کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اقلیتوں بالخصوص خواتین کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے پرعزم اور انہیں ہنرمندی پر مبنی روزگار کے موقع فراہم کر رہی۔ تلنگانہ کے بھدراچلم اور کوتاگوڑم کے علاقوں سے حال ہی میں ایسے افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں جہاں محض 15 سال کی عمر میں لڑکیاں حاملہ ہو گئیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کم عمری میں دوستی اور پھر جسمانی کشش کے جال میں پھنس کر یہ لڑکیوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ بھدراچلم میں 2 لڑکیوں کو کیئر ہوم منتقل کیا گیا، جبکہ کوتاگوڑم میں 9ویں جماعت کی ایک طالبہ نے حمل ٹھہرنے اور والدین کی ڈانٹ کے بعد خودکشی کی کوشش کی۔ ماہرین اور چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی کے مطابق والدین کا حد سے زیادہ بھروسہ یا ضرورت سے زیادہ لاڑ پیار بعض اوقات بچوں کی راہ بھٹکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق والدین کو اہم باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے یا غیر ضروری بحث بچوں کے سامنے کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ان کی ذہنی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچوں کو ہر مانگی ہوئی چیز فراہم کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ سیل فون کے استعمال پر والدین کی کڑی نگرانی لازمی ہونی چاہیے تاکہ بچے سوشل میڈیا پر موجود فحش مواد یا غلط صحبت سے بچ سکیں۔ 12 سال کی عمر کے بعد بچوں میں جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس مرحلے پر والدین کو ان کا ہمراز بننا چاہیے۔ بچوں کو اس بات کی آزادی دیں کہ وہ اسکول کے معاملات یا ذاتی مسائل آپ سے شیئر کر سکیں۔ انہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق سمجھائیں اور مستقبل کے سلسلے میں ان میں امید پیدا کرے۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرے تو فوراً مارنے پیٹنے یا سخت سست کہنے کے بجائے پیار سے سمجھائیں، ورنہ وہ باغی ہو کر مزید غلط راستے اختیار کر سکتا ہے۔ کم عمری میں بچے نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر والدین ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد نہیں کرتے تو وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ذرا سی لاپرواہی سے معصوم ذہنوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ BRS بھون میں KT راما راؤ ڈرامہ راؤ کمپنی نے ایک بار پھر ڈرامہ رچا کر جمہوریت کا مذاق اڑایا۔ ان باتوں کا اظہار گاندھی بھون میں MA فہیم، چیئرمین فوڈ کارپوریشن، نائب صدر TPCC نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے قائدین، حزب اختلاف، اسپیکر اور وزیر اعلیٰ جیسے آئینی عہدوں کی توہین کی گئی۔ یہ صرف افراد کی نہیں بلکہ ہندوستان کے آئین کی توہین، اور آپ ہمیں اخلاقیات کا سبق دے رہے۔ دوسری پارٹیوں سے جیت کر آنے والوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا، انہیں وزارتیں دینا، کیا یہی آپ کی اخلاقی سیاست ہے؟ اور تلاسانی سرینواس یادو جیسے تلنگانہ مخالف کو لا کر وزیر بنایا گیا، تب آپ کی اقدار کہاں تھی؟
جب ریونت ریڈی اور کودنڈارام کے گھروں پر حملے ہوئے، دروازے توڑے گئے، گرفتاریاں ہوئی، تب آپ کی جمہوریت کہاں سو رہی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ BRS دلت مخالف اور دلت دشمن جماعت ہے۔ دلت کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا، نہ 3 ایکڑ زمین دی، نہ نیر اللہ واقعہ بھولے ہیں عوام۔ آج ایک معزز دلت اسپیکر جو آئینی عہدے پر فائز ہے، ان کی توہین کر کے آپ نے اپنی ذہنیت ظاہر کر دی۔ اخلاقیات کی بات کرنی ہے تو کھلے مباحثے میں آئیں اور جعلی نوٹوں کے معاملے میں پکڑے گئے لوگوں کو عہدے دینے والے ہمیں نصیحت نہ کریں۔ ڈرامے، بلے بازی اور فلمی سیاست اور راتوں کی سازشیں، یہ سب آپ کی پرانی عادتیں ہیں۔ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز UFBU نے ملک گیر ہڑتال کیا، نتیجے کے طور پر ملک بھر میں پبلک سیکٹر بینکوں کے کام متاثر ہوئے۔ یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز کی طرف سے یہ ہڑتال 5 روزہ ورک ویک کو فوری طور پر نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ہڑتال سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا، پنجاب نیشنل بینک اور بینک آف بروڈا، کینرا بینک، یونین بینک آف انڈیا، انڈین بینک، بینک آف انڈیا، سینٹرل بینک آف انڈیا، انڈین اوورسیز بینک، یوکو بینک، بینک آف مہاراشٹر اور پنجاب اینڈ سندھ بینک کے کام متاثر ہوئے۔ ان بینک برانچوں میں نقد رقم جمع کرنے اور نکالنے، چیک کلیئرنس اور انتظامی کام متاثر ہوئے۔ تاہم HDFC بینک، ICICI بینک اور ایکسس بینک جیسے بڑے نجی شعبے کے بینکوں کے کم متاثر رہے، کیونکہ ان کے ملازمین ہڑتال میں حصہ نہیں لے رہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ خدمات جیسے UPI اور انٹرنیٹ بینکنگ معمول کے مطابق کام کرتی رہی، تاہم لاجسٹک وجوہات کی وجہ سے کچھ مقامات پر ATM پر نقدی کی دستیابی متاثر ہوئی۔ بینک افسران اور ملازمین پر مشتمل یونینوں کے اس مشترکہ فورم نے یہ فیصلہ چیف لیبر کمشنر کے ساتھ 23 جنوری کو ہونے والی مفاہمتی میٹنگ کے بعد کیا تھا، جو بے نتیجہ رہی۔ بینک پہلے ہی 25 جنوری اتوار اور 26 جنوری یوم جمہوریہ کو بند تھے، اس لیے منگل کی ہڑتال مسلسل 3 دن تک برانچ کی سطح کی خدمات کو متاثر کیے۔ گھریلو اسٹاک مارکیٹوں میں ابتدائی کاروبار میں گراوٹ دیکھی گئی اور BSE کا سینسیکس 400 پوائنٹ سے زیادہ لڑک گیا۔ سینسیکس تقریباً 101 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 81,436.79 پوائنٹس پر کھلا۔ نیوز پڑھنے تک یہ 405.76 پوائنٹس یعنی کہ 0.50% گر کر 81,131.94 پوائنٹس پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس تقریباً 14 پوائنٹس کے اضافے سے 25,063.35 پوائنٹس پر کھلا اور خبر پڑھنے تک یہ 79.80 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 24,968.85 پوائنٹس پر تھا۔ آٹو، میڈیا اور ریالٹی، FMCG اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں میں سب سے زیادہ کمی دیکھی گئی۔ سینسیکس کی کمپنیوں میں کوٹک مہندرا بینک، مہندرا اینڈ مہندرا اور ماروتی سوزوکی کے حصص نے نیچے چل رہے تھے، جبکہ ایکسس بینک، الٹراٹیک سیمنٹ وغیرہ میں تیزی تھی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کونراڈ کے سنگما کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور شمالی مشرقی ریاست کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری پیغام میں وزیراعظم نے وزیر اعلیٰ کے کام کی تعریف کرتے ہوئے ان کے لیے اچھی صحت اور عمر درازی کی تمنا کی۔ وزیراعظم نے کہا، میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کونراڈ سنگما جی کو سالگرہ کی مبارکباد۔ میگھالیہ کے عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ میں ان کی عمر درازی اور اچھی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ کونراڈ سنگما، جو نیشنل پیپلز پارٹی NPP کے صدر بھی ہیں، وہ 2018 سے میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دے رہے۔ وزیراعظم کی جانب سے یہ مبارکباد ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مرکز اور میگھالیہ حکومت ریاست میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر مل کر کام کر رہے ہیں، جن میں سڑکوں کا بہتر رابطہ، فلاحی اسکیمیں اور شمال مشرقی خطے میں پائیدار ترقی کے اقدامات شامل ہیں۔ سعودی عرب میں حج و عمرہ نظام نے نئی مہم جائی للعمرہ عمرہ روانگی کا آغاز کر دیا ہے، تاکہ خدمات
رہنما اصولوں اور مناسب طرز عمل کے بارے میں آگاہی کو بڑھایا جا سکے۔ سعودی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مہم کا مقصد عمرہ زائرین کے مجموعی تجربے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ اقدام عمرے کے سفر کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے وژن 2030 کے اہداف کے مطابق اور ہر ماہ رمضان کے عمرہ سیزن کی تیاریوں کا حصہ ہے۔ ماہ رمضان میں دنیا بھر سے سب سے زیادہ عمرہ زائرین مملکت کا رخ کرتے ہیں اور رواں برس 1447 ہجری کے آغاز سے اب تک بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد 1,18,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی مہم جائل العمرہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گی۔ اس دوران زائرین کو اہم معلومات و مسائل کے بارے میں ڈیجیٹل آگاہی فراہم کی جائے گی، جس میں مملکت آمد سے لے کر بحفاظت اپنے ملک واپسی تک کے تمام مراحل کو یکجا کیا گیا ہے۔ مہم کے تحت ایئرپورٹ، بارڈر کراسنگ، ٹرانسپورٹ اسٹیشنز، حرمین شریفین میں رہائشی مراکز، تاریخی و ثقافتی مقامات کے بارے میں معلومات و رہنمائی 6 سے زیادہ زبانوں میں مہیا کی جائے گی۔ ملک کے کئی حصوں میں اچانک موسم کی تبدیلی کے دوران ہماچل پردیش میں شدید برف باری اور بارش کی وجہ سے 1,250 سے زیادہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ اس وقت ملک کے مختلف حصوں سے ہزاروں سیاح برف باری دیکھنے شملہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ ہماچل کی وادیوں میں سیاحت سے لطف اندوز ہونے گئے لوگ سڑک بند ہونے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ اسی دوران محکمہ تعمیرات عامہ PWD کے وزیر وکرمادتیہ سنگھ نے سڑکوں کی بحالی کے لیے تقریباً 3,500 مشینیں اور JCB تعینات کی ہیں۔ لاہور اور اسپیتی کے تابو گاؤں میں درجہ حرارت 0 سے 10.2 ڈگری سیلسیس سے نیچے درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کلو، کنور، چمبا اور لاہور اسپیتی میں بھاری برف باری کا اورنج الرٹ جاری کیا۔ شملہ، سولن اور کانگڑا سمیت دیگر اضلاع کے لیے بجلی اور تیز ہوائوں کے ساتھ یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا۔ سیاحوں کو شدید ٹریفک جام اور پانی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ حالانکہ حکومت اس برف باری کو فصلوں اور پانی کی ری چارجنگ کے لیے فائدہ مند مان رہی ہے، انتظامیہ نے سیاحوں سے ذمہ داری سے سفر کرنے اور موسم کی وارننگ پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ PWD وزیر وکرمادتیہ سنگھ کے مطابق حکومت سڑکوں کو کھولنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کر رہی۔ ریاست کے کئی حصوں میں سنو بلوئرز اور JCB مشینیں تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل میں مجموعی طور پر 3,500 مشینیں کام کر رہی ہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر نے کاشتکاروں اور باغبانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ برف باری آنے والی فصلوں بالخصوص پہاڑی علاقوں کے باغات کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری رسا کشی کے سبب مشرق وسط میں ایک بار پھر کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جہاں امریکہ کا جدید طیارہ بردار بحیرہ بیڑا ابراہم لنکن خطے کی سمندری حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس کیریئر اسٹرائک گروپ میں جنگی طیارے، میزائل کروزر اور جدید ڈسٹرائرز شامل ہیں جو کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اس صورتحال میں یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ امریکی بحریہ کا اہم ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ امریکی سینٹرل کمانڈ کے علاقے میں پہنچا۔ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان انڈو پیسفک میں جاری آپریشن سے ہٹا کر ان جنگی جہازوں کو بھیجا گیا تھا۔ اس سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تہران پر فضائی حملوں کا حکم دے سکتے ہیں۔ جوہری طاقت سے چلنے والے طیارہ بردار بحیرہ جہاز USS ابراہم لنکن اور کیریئر اسٹرائک گروپ 3 نے 19 جنوری کو آبنائے ملاقہ عبور کیا تھا اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کرکے کہا کہ طیارہ بردار بحیرہ جہاز اور اس کے اسٹرائک گروپ کو مشرق وسط میں علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ غور طلب ہے کہ ٹرمپ نے ایران میں زبردست مظاہروں اور ان کے خلاف حکومت کی مبینہ سخت کریک ڈاؤن کے بعد تہران کو خبردار کیا تھا۔
ٹرمپ نے اس فوج کشی کو ایران پر دسمبر کے آخر میں شروع ہونے والے ملک گیر مظاہروں سے نمٹنے کے لیے دباؤ سے جوڑا ہے۔ پچھلے ہفتے ٹرمپ نے کہا تھا کہ جہاز صرف احتیاط کے طور پر بھیجے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ایک بڑا بحری بیڑا اس سمت جا رہا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ اس بیان نے یہ اندازہ لگایا کہ طاقت کا مظاہرہ اور حملوں کی غیر یقینی دونوں دباؤ کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।